رائج ہیں پہلے سے، ان کے بارے میں بھی ایسی کتابیں نکالی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ، اور ایسی جو مثالیں ہیں نا، کچھ بھی لنگڑی لولی دلیل کے نام پہ کچھ بھی ایک وہاں فٹ کرو اور دکھاؤ کہ ہمارے پاس بھی قرآن کی دلیلیں ہیں۔ میلاد منانے والے بھی جو ہے نا اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک صاحب 700 صفحے کی کتاب لکھے ہیں میلاد کے صحیح ہونے کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے علاوہ دعا مردوں سے مانگنا جائز ہے، اس کے بارے میں تقریباً 70-80 صفحے کی ایک کتاب لکھی صاحب نے۔ ہر صفحے میں آدھا صفحے سے زیادہ وہ ترتیب سے 1 2 3 4 کر کے وہ حواشی میں حوالے دیے ہوتے ہیں، دیکھنے والا فوراً دنگ رہ جائے، کیا ماشاء اللہ کتاب لکھی ہے، سارے دلیلوں سے بھر دیے انہوں نے، سب قرآن و حدیث کے کیا بہترین حوالے ہیں۔ لیکن نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ پہلے سے ہی قرآن سے ہدایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ہدایت حاصل کرنے کے جذبے سے اس کتاب کو پڑھیں گے تو ساری حقیقت معلوم ہوگی کہ کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو۔ مثال کے طور پہ یہ آخری کتاب جس کا میں نے ذکر کیا، مردہ لوگوں سے دعائیں کرنا، مردوں سے مدد مانگنا، مرے ہوئے لوگوں سے سفارش طلب کرنا۔ میں 3 الفاظ استعمال کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ غیر اللہ سے، مردوں سے دعا کرنا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا اور ان مردوں سے غیر اللہ سے سفارش طلب کرنا، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ دلیلیں سب کیا لائے ہیں، اب وہ پوری کتاب تو میں پڑھ کے اب یہاں سنا نہیں سکتا، لیکن سمجھدار لوگ آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی وان استنصروکم فانصروا وان استنصروکم فعلیکم النصر۔ اس طرح کی جتنی ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں ان سب کو لکھا انہوں نے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ آخرت میں میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے ابھی نہیں آئے گا، بڑا لمبا عرصہ گزرے گا، سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے کہ حساب و کتاب شروع کرے۔ وہ انکار کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر اس کے بعد ابراہیم و موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، ان حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں، وہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کی جو مدد کرنا ہے، مدد مانگنا اور مدد لینا دینا، آخرت میں بالخصوص ان انبیاء اکرام آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے سفارش طلب کرنا، اس بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا کر کے بس ایک جملے میں ہی گمراہ کر دیا، اور وہ جملے کو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا کہا؟ جب دنیا میں ایک دوسرے کی مدد مانگنا، مدد لینا اور دینا جائز ہے، آخرت میں بھی جب مدد مانگتے ہیں اور مدد کرنے کی باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں نا، انا لہا، میں سفارش کے لیے تیار ہوں۔ جب دنیا میں بھی مدد مانگ سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، آخرت میں بھی مدد مانگتے ہیں، سفارش مانگتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگنا کیا برا ہے؟ بس اتنا لکھ دیا۔ ہمارا یہی سوال ہے، مرے ہوئے لوگوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے؟ اس کی دلیل اگر ہوتی تو پیش کرتا، وہاں پر بندہ ہو، نہیں ہے، اس لیے وہ خود بھی مجبور ہے، اس لیے آگے پیچھے کے سب لکھ کر جو ہے نا یہ ایک جملے میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایک جملہ سمجھنے کی کوشش لوگ نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی موٹی کتاب ہے، کتنے سارے دلائل۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہاں دلیل نہیں ہے، اگر ہوتی، ہاں قرآن میں کئی ساری دلیلیں ایسی ہیں، سورہ یونس میں، سورہ زمر کے شروع میں، سورہ احقاف کی شروعات میں، کہ ان غیر اللہ سے مدد مانگنا یہی شرک ہے، یہی گمراہی ہے، یہی کفر ہے، اور یہی مشرکین کا وتیرہ ہے، لیکن ان آیتوں کو سمجھنے کی وہ لوگ کوشش نہیں کرتے۔
تو اس طرح سے اپنی ہی غلطی پر اڑے رہتے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں ایک مثال سے سمجھنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو دی ہے. تیسرا سبق آج کے درس کے حوالے سے اللہ پر قسم کھانا. اللہ کی قسم کھانا نہیں, اللہ پر قسم کھانا. کیسے؟ اس حدیث کو سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا. اس کو کہتے ہیں اللہ پر قسم کھانا. یعنی اللہ تم کو معاف ہی نہیں کرے گا, اللہ تم کو بخشے گا ہی نہیں. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کر لیتے ہیں نا, عام طور پہ یہ کیسے موقعوں پر ہوتا ہے, ایک آدمی کچھ اس کے اندر نیکی اور کوئی اچھی بات ہو اور وہ دوسرے کسی آدمی کو جس کے اندر وہ نیکی نہیں ہے اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے, سمجھاتا ہے, ایک بار, دو بار, چار بار. اس کے بعد اس سے چڑ کے اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا, اللہ تجھے بخشے گا ہی نہیں. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے من ذا الذی یتعلی علی, کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا. فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک, میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا. اللہ کے رحمت کی امید دلائیں, اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, لیکن صاف طور پر اللہ کے اوپر قسم کھا کے یہ کہنا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا تجھے. تو یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں آپ لوگ. شخصی طور پر کسی کے اوپر لعنت بھیجنا, کافر کہنا, فاسق کہنا, فاجر کہنا, منافق کہنا, اللہ تجھے بخشے گا ہی نہیں, اس طرح کہنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن کسی عمل کے بارے میں, جیسے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, اللہ ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا اس شخص کو جس نے شرک کیا, جس نے شرک کیا. یہ کیا ہوا؟ عمومی ہے, یہ عمومیت ہے. ان دونوں کے اندر کے فرق کو ملحوظ رکھیں, اور ہمارے ہاں اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے. تو وہابی بن گیا, تو مشرک ہے, تجھے سلام کرنا جائز نہیں. شیخ صاحب نے ایک بار وہ قصہ سنایا تھا نا, کیا کون سنگھ وہابی بن گیا, یاد آ رہا ہے نہیں؟ ہاں سردار جی کے بارے میں مولوی صاحب نے کہہ دیا تو لوگ اس کے پاس سامان لینا چھوڑ دیے. تو اس طرح کی جہالت ہمارے درمیان عام رہتی ہے, اس لیے اس جہالت کو مٹائیں. تو یہاں فرق کو سمجھیں. شخصی طور پر کسی کو نام لے کر کہنا اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن برے اعمال, اس پر لعنت ہے جو شراب پیتا ہے, اس پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے, اس نے شرک کیا جس نے تعویذ لٹکائی. بھائی آپ تعویذ کیوں پہنے ہیں؟ نظر بد نہ لگنے کے لیے. آپ تو مشرک ہو گئے, آپ خلاص, یہ جائز نہیں ہے. کیا کہنا ہے پیارے بھائی؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کیا. کیوں اپنے آپ کو ایسے گناہ میں ڈالیں؟ اس لیے نظر بد کی دعا اللہ کے رسول نے بتلائی ہے, تو پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, پڑھتے رہیں. اور جب بھی آپ کچھ اچھا بنا کے کھاتے رہیں یا کوئی اچھا کپڑا پہنے, کوئی سامنے سے دیکھ کے واہ رے واہ کیا ہے رے, بڑا سمارٹ لگ رہا, اس طرح سے کوئی کہے تو کہنا کیا ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو, یہ واہ واہ کر کے پھولے. اس طرح سے نہیں, ان تعلیمات پر عمل کریں تو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. تو لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا خلاص بیٹا گیا تو مشرک ہو گیا, اب تو یہ چیز جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
चौथा सबक, इसको जरा ध्यान से सुनना। चौथा सबक, इसको जरा ध्यान से तवज्जो से सुनना, वो है असर की नमाज का छोड़ देना। क्या है? हमारे सबक का एक मेन मौजू क्या है जो इस वक्त चल रहा है? वो आमाल जो, वो गुनाह जो नेकियों को बर्बाद करते हैं, इसी बारे में चल रहा है ना। तो उसमें ये सबक असर की नमाज को छोड़ देना, ये भी उनमें से एक है। सूरह बकरा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान है कि हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सारे ही नमाजों की पाबंदी करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की। तो कई एक मुफस्सिरीन ने दरमियानी नमाज से मुराद कौन सी नमाज कहा? असर की नमाज। और दुकानदार लोग हैं, और आजकल रमज़ान के इस मुबारक महीने में भी कई सारी जगहों पर यह खबर मिलती है कि कई सारे वर्कशॉपों में, मुअस्ससों में सुबह से लेकर ज़ोहर तक ड्यूटी होती है। बाज़ लोग तो आके सो जाते हैं तो ज़ोहर भी छोड़ते हैं, असर भी छोड़ते हैं, इफ्तार से पहले उठते हैं। उनकी क्या नमाज छूट रही है? असर की छूट रही है। क्या है नुकसान? सुनिए। अबू मुलैह रहमहुल्लाह कहते हैं, हम बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक जंग में थे, वो दिन बदली वाला था, तो उन्होंने कहा असर की नमाज उसके अव्वल वक्त में अदा करो। बदली वाला दिन था ना, उस जमाने में तो घड़ियां नहीं थी कि चले 3:35 को ठीक अज़ा होगी, बदली रहे या काला बादल भी छा के रात की तरह लगे तो भी क्या है, हम ठीक 3:40 को पढ़ लेंगे, वो वक्त में अदा हो जाएगी। ऐसा तो मसला नहीं था, घड़ियां नहीं थी उस जमाने में, सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाकर पढ़ा करते थे। तो अबू मुलैह कहते हैं कि बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में हमारे साथ थे और वो दिन बदली वाला था, तो कहीं नमाज में ताखीर ना हो जाए लोगों से, इसलिए उन्होंने तंबीह किया कि ये बदली वाला दिन असर की नमाज अव्वल वक्त में अदा करो, कहीं देर ना हो जाए। क्यों? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मन तरक सलातल असर फक़द हबित अमलुहु, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके आमाल बर्बाद हुए। अल्लाह अकबर। किसको हम में से फिक्र है? कितने भाइयों को हम देखते हैं फजर तो छोड़ ही दिए हैं, 6:30 से ड्यूटी है तो 6 बजे उठकर ही तैयारी कर लिए, 6:30 से पहले वहां रहना है ड्यूटी पे, कार्ड पंच करना है, थंब लगाना है, 2 मिनट देर करेंगे तो आधे दिन की तनख्वाह कट। 5 जगहों पर ऐसा है ना, 2 मिनट भी देर करेंगे तो आधे दिन की तनख्वाह कट। तो किस तरह से अव्वल वक्त में हम रहने की कोशिश करते हैं, और यहां असर की नमाज छोड़ने से सारे अमाल बर्बाद होने की धमकी दी जा रही है। लेकिन कितने लोगों को इसका अपने दिल पर असर पड़ता है। और एक हदीस सुनिए इसी बारे में, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असर कान्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसकी असर की नमाज छूट जाती है गोया उसके अहलो अयाल मालो मता सब बर्बाद हो गए। जाओ, क्या रह के फायदा? जिसकी असर की नमाज छूट गई उसके क्या बर्बाद हुए? अहलो अयाल भी बर्बाद हो गए और उसका मालो मता भी बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, कोई मामूली गुनाह नहीं है नमाज को छोड़ने का, इसलिए अल्लाह के लिए इन चीज़ों की खास तवज्जो रखें। अल्लाह मुझे आपको सबको नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، آپ کو پتہ ہے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہوں کے بارے میں ہم مختلف چھوٹے چھوٹے عنوانوں کے تحت کئی چیزوں کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے گناہ بڑے گناہ کے بعد عمومی طور پر نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہ کیا ہیں ان کا ذکر آیا، جس میں سے شرک اور ردت یعنی اسلام سے مرتد ہو جانا، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ تمام نیکیوں کو بالحقیقت برباد کر دیتے ہیں، اور شرک اور ردت کی قسموں میں ہی دین کا مذاق اڑانا اور اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کرنا، اور اسی طرح جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس کے پیچھے پڑ جانا، اور جو چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے اس کو چھوڑ دینا، ان تینوں چیزوں کا ذکر شرک اور ردت کی قسموں میں سے پڑھا۔ اور نیکیوں کو برباد کرنے والے دوسرے جو اور اعمال جو زجر و توبیخ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر جن کا ذکر آیا ہے، اور ہمیشہ بندے کو خوف کھاتے رہنا چاہیے کہ کہیں یقیناً ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں ان گناہوں کی وجہ سے، ان میں سے دوسری چیز ریاکاری کا ذکر آپ کے سامنے ہم کر چکے ہیں، اور اسی طرح ریاکاری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھنا، اور اسی طرح اللہ پر قسم کھانا، ان چیزوں کا ذکر آپ کل تک کے درس میں سن چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کا ذکر آپ نے سنا ہے، وہ ہے عصر کی نماز کو چھوڑ دینا۔ اس کے بارے میں دو حدیثیں پیش کی گئی تھیں، ان میں سے کسی ایک حدیث کا خلاصہ کوئی بتائے جلدی سے۔ کیا اس کا نقصان ہے عصر کی نماز کو چھوڑنے کا؟ اس کے اہل و عیال، مال و متاع سب برباد ہو جائیں گے، اس کی خبر دی گئی۔ ساتویں چیز جس کی وجہ سے دوسری ساری نیکیاں برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور بہت سارے ہمارے حضرات اس سے بڑی غفلت میں رہتے ہیں، وہ ہے تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا اور اس کے حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ تنہائی میں جب رہیں اس موقع پر اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سمجھتے ہوئے گناہوں میں ایسے مبتلا ہو جانا کہ انسان اس کی وجہ سے اپنی دوسری نیکیوں کو کھو جاتا ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس حدیث کو سن کر نیک لوگ گویا کہ ان کے جسموں میں کانٹے آ جاتے ہیں، بستروں پر ان کو سکون نہیں ہوتا، اور اپنے دلوں میں نفاق سے ڈرنے لگتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ قَوْمًا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَجِبَالِ تِہَامَا۔ میں میری امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے تو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے جیسا کہ تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے جنوب سائڈ میں تہامہ کا جبال تہامہ کے نام سے بہت لمبی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن میری امت کے ایسے آئیں گے یاتون یوم القیامت بحسنات کجبال تہامۃ بیضاء، تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ فیجعلها هباء منثورا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا، ان نیکیوں کا اس شخص کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنائے۔ اتنی بات کہنا تھا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کے اوصاف بیان کیجئے، جلہم لنا، ان کے بارے میں وضاحت فرمائیے، ان لا نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ہماری بے شعوری میں، ہماری لا علمی میں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ کون ہیں جن کی اتنی ساری نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا۔ کون ہے بتائیے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے بارے میں وضاحت فرمائیے تاکہ ہم لا علمی میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم من اخوانکم، اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہاری جنس سے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے راتوں میں تم نمازیں پڑھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، ویسے وہ بھی کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع مل جاتا ہے تو پھر بھرپور ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں اس جیسی حدیثوں کو سن کر ہمارے دل کانپ جانے چاہیے۔ اللہ عز و جل کے ہاں اس وقت کیا عالم ہوگا جب اتنی ساری نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں سب برباد ہوں گی، رائے گاں ہو جائیں گی، اس وجہ سے کہ تنہائی میں جب کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو سارے سو گئے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یا اس جگہ پر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، اس طرح سے انسان کو برائی پر، گناہ کے کام پر آمادہ کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی نگاہ سے وہ غافل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے مراقبے میں ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نظر اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد کر کے اللہ کا خوف کھا کے گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا باطن ظاہر سے اچھا ہو۔ جب ہم تنہائی میں اس کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کو بہت کم دیکھنے والا، بہت ہلکی نگاہ رکھنے والا ہرگز ہرگز نہ سمجھیں۔ اور اس موقع پر ہم پچھلے سال جو سبق پڑھا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس سبق کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ حمیم السجدہ میں ان لوگوں کے بارے میں جو بات بتائی گئی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ، تم یہ نہیں خیال کرتے تھے، تم یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کل قیامت کے دن خود تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے جسم کے چمڑے خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیتوں کو بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، تو اللہ کی فضل و توفیق سے اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور تنہائیوں میں گناہوں سے بچنے کا ایک اچھا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتویں چیز کیا پڑھی ہم نے؟ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ آٹھویں چیز ہے کتا پالنا۔ کیا پالنا؟ اور آج کل تو کتے پالنا ایک فیشن ہے بعض لوگوں کے ہاں۔ سوریہ میں، برما میں، افغانستان میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں پانی سے بھی سستا مسلمان کا خون ہو جائے اور ان کی عزتیں، کوئی ان کی قدر و قیمت نہ رہے، لیکن ادھر بعض ایسے مسلم گھرانے ہیں جو بڑے شوق سے کتے پالتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت اور پیار ان کو دکھاتے ہیں۔ اسلام میں کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف 3 وجوہات کی بنا پر ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ ہمارے گھر کے آنگن اور ہمارے گھر کے احاطے کے باہر ہی وہ رہیں۔
وہ بھی 3 کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی گھر کے احاطے میں نہیں بلکہ اس کے باہر. اب اگر ان 3 وجوہات کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے تو اس کی کتنی نیکیاں برباد ہوتی ہیں, کتنی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں, ذرا اس حدیث کو سن کر آپ خود علم حاصل کریں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتخذ کلبا الا کلب زرع او غنم او صید ينقص من اجرہ کل یوم قیرات. جو شخص کھیتی یا بکری کی حفاظت یا شکاری کتا, ان تینوں کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالتا ہے تو ہر دن اس کی نیکیوں میں سے 1 قیرات بھر نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں. اب اس حدیث میں ہم کو 3 کتوں کی اجازت ملی ہے. ایک کیا ہے؟ کھیتی کی حفاظت کے لیے. دوسرا, اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو ان کی حفاظت کی خاطر. اور تیسرا, شکاری کتا. ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی پالتا ہے کتا تو اس کی نیکیوں میں سے کتنا کم ہوگا؟ ڈیلی 1 قیرات کم ہوگا. جنازے کی نماز میں شریک ہونے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر ہم نے کیا فضیلت پڑھی ہے؟ نماز میں اگر شریک ہوں گے جنازے کی تو کتنا اجر؟ 1 قیرات. تو اب وہاں پر 1 قیرات کتنا کہا گیا؟ ایک حدیث میں کہا گیا ایک بہت بڑا پہاڑ, ایک اور حدیث میں کہا گیا احد پہاڑ کے برابر. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہر دن اتنی نیکیاں کہاں جمع ہو رہی ہیں ہمارے پاس کہ اس میں سے کم ہو تو ہم فکر نہ کریں. اگر کتا پالنے کی وجہ سے اتنی نیکیاں کم ہو رہی ہیں تو پھر کتنا بڑا خسارہ ہمیں ہوگا. اور قیامت کے دن جب ترازو میں نیکیوں کو برائیوں کو رکھا جائے گا اور اس طرح ایک دن کے بدلے 1 قیرات نیکیاں کم ہوتی رہیں گی تو نیکیوں کو پڑھنے میں کیا بچے گا اور ہمارا حشر جنتیوں کے ساتھ ہوگا یا جہنمیوں کے ساتھ ہوگا, اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے. 9ویں چیز یا 9واں گناہ برائی جس کی وجہ سے نیکیاں کم ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, گھٹ جاتی ہیں, وہ ہے عرافین سے سوال کرنا, جوتشیوں